تین فیکٹرز آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہیں۔ پہلا واقعہ، پہلا فیکٹر کون سا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پوری کائنات میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی کہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کو کہنا شروع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنانے لگا ہے کہ جو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گی، قتل کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، فتنہ فساد کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کرو، تو اصل میں وہ سجدہ شکرانے کا سجدہ نہیں تھا، نہ ہی وہ شرکیہ سجدہ تھا، وہ ایک تعظیمی سجدہ تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ اس پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق کے سردار کو حکم دیا، اور وہ کون سی مخلوق تھی؟ وہ تھے جن۔ پھر جنوں کے ایک سردار تھا ابلیس، اسے حکم دیا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا، اس لیے وہ غرور اور کبر کر بیٹھا کہ میں آگ سے بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس مٹی کے بنائے ہوئے انسان کو میں سجدہ کروں؟ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں، کوئی حصہ نہیں جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں پر اس نے اللہ تعالیٰ کی جا کر عبادت نہ کی ہو۔ لیکن جب بات ماننے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میرے ہم عزیز دوستو، یہ پہلا فیکٹر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم دوسرے فیکٹر کی طرف چلتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، اس بستی کو ختم کر دو، اس بستی پر پتھروں کی بارش کر دو۔ فرشتے آگے سے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس بستی میں تو نیک بندے بھی ہیں، اس بستی میں تو تیرے عبادت گزار بندے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو عبادت گزار بندے ہیں، سب سے پہلے انہی کو پتھر مارنے ہیں، سب سے پہلے انہی کو مارنا ہے، سب سے پہلے عذاب انہی کو ہٹ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا فیکٹر کون سا ہے؟ ایک بہت ہی جید تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے کہ جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، تابع کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ان کو ہوش میں لایا گیا، اٹھ کر بیٹھے، بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو ہوش میں لایا گیا، حتیٰ کہ یہ کام 3 دفعہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ اب تیسری دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد وہ ہوش میں آئے ہیں تو وہ بیان فرماتے ہیں، کل قیامت والے دن جب جہنم کا افتتاح کیا جائے گا، جب جہنم کے اندر سب سے پہلے انسان کو ڈالا جائے گا، تو میرے ہم عزیز دوستو، آپ ذرا امیجن کریں کہ جنت کے افتتاح کے بارے میں تو سنا تھا، جہنم کا بھی افتتاح ہوگا۔ جہنم کے اندر جو سب سے پہلا انسان جائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظوں کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ پہلا شخص کون ہوگا؟ وہ عالم ہوگا، وہ قاری ہوگا۔ کون سا قاری؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم کو لایا جائے اور پھر ایک عالم کو لایا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ عالم آگے سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا دین دنیا میں پھیلایا، تیرے قرآن کی بات پوری دنیا میں پھیلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کام کیے، تو نے دنیا کی واہ حاصل کرنے کے لیے سب کام کیے تھے، تو دکھاوے کا نیک تھا، تو نے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے تو کر رہا تھا، تیرا مقصد تو تیرے مرنے کے بعد پورا کر دیا گیا، یا تیری زندگی میں وہ پورا ہو گیا تھا۔ دنیا کی تعریفیں بھی تجھے مل گئیں، دنیا میں تجھے عزت بھی مل گئی، دنیا میں تیری واہ بھی ہو گئی، سب کچھ تو تجھے پھر دنیا میں مل گیا کیونکہ تو نے دنیا کے لیے کیا تھا۔ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ استغفر اللہ۔ جہنم کا افتتاح ایک عالم سے ہوا، وہ عالم جو دکھاوے کا نیک تھا، جو دکھاوے کی نمازیں، دکھاوے کے قرات، دکھاوے کا قرآن، ہر کام دکھاوے کا کرتا تھا، صرف دنیا سے عزت چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ دوسرے بندے کو لایا جائے گا، دوسرا بندہ جو جہنم کے اندر جائے گا وہ شہید ہوگا۔ وہ کون سا شہید ہوگا؟ شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا؟ تو شہید آگے سے کہے گا اللہ تعالیٰ تیری راہ میں جان قربان کر دی، تیری راہ میں لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے مر گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے،
تو نے اس لیے اپنے آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا تاکہ دنیا پیچھے سے یہ کہے کہ بندہ بڑا بہادر تھا. تو نے تو دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شہادت کا رتبہ حاصل کیا. تو بھی جھوٹ بولتا ہے, وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا. تیسرا شخص صدقہ خیرات بہت کرتا ہوگا, لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری راہ میں غریبوں کو, مسکینوں کو بڑا مال لٹایا, بہت مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے, تو نے دنیا کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے سب کام کیے, تجھے تو پھر وہ دنیا میں سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی جہنم میں پھینک دو. بہت زیادہ سخی, جو دکھاوے کا سخی تھا, وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے. میرے ہم عزیز دوستو, یہ 3 فیکٹرز جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں موجود ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بھی اور تاریخ کے اندر بھی سب سے پہلے اگر پکڑتا ہے تو نیکوکاروں کو پکڑتا ہے. بات یاد رکھیے گا, ایک انسان نیکی کر رہا ہے اللہ کے نام پر اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی بات ہی ماننے سے انکار کر دے اور دکھاوا شروع کر دے, شیطان کی عبادت کس کام آئی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا, اس نے نہیں مانا, اس نے جتنی بھی عبادتیں کی وہ کس کے لیے تھی؟ پھر وہ دکھاوے کے لیے ہی تھی, وہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہی تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں مانا, سب کچھ کام کیا تھا؟ دکھاوے کا تھا. دوسری, لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو سب سے پہلے علماء تھے ان کو کیوں پکڑا گیا؟ کیونکہ وہ صرف کمروں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ اللہ کرتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ باہر اللہ تعالیٰ کے نظام کی دجیاں اڑ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نظام کو بکھیرا جا رہا ہے, دجیاں اڑائی جا رہی ہیں, باہر کیا کچھ ہو رہا. ان کو چاہیے تھا باہر جا کے روکتے, بٹ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, تم سے بڑی مخلوقیں میں نے پیدا کی ہیں اپنی عبادت کے لیے, تمہیں میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ کام کرو. یہی عبادت ہے اصل میں, کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور قانون اگر ہم معاشرے کے اندر نافذ کریں گے بغیر دکھاوے کے, بغیر ریاکاری کے. شیطان کا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا, اسی لیے اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا, کیونکہ اگر خالص اللہ کے لیے ہوتا تو وہ اللہ کی بات بھی مان لیتا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ بھی اللہ کی عبادت تو کر رہی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نیک تھے صرف لوگوں کے لیے, لوگوں کے لیے وہ نیک تھے, لیکن باہر کیا کچھ ہو رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اسی لیے قیامت والے دن جو سب سے امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہوں گے, صدقہ کرنے والے, شہید ہوں گے, اور اس کے بعد جو علماء ہوں گے ان کو لایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا وہ جھوٹے ہوں گے. مطلب یہاں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں, اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کا صاف ہونا اور ریاکاری سے محفوظ ہونا یہ ضروری ہے. دل سے صاف ہو کر خالص نیت کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی عمل تھوڑا کر لیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, نہ کہ یہ کہ دنیا کی واہ واہ اور سبحان اللہ یہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کام کریں گے. آج کل کے علماء کرام کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ جب تک عوام آگے سے سبحان اللہ نہیں کہہ دیتی تب تک ان کے اندر وہ پٹرول اور وہ انرجی نہیں آتی. کیوں؟ وجہ آپ کا کام ہے لوگوں کو دین سکھانا, لوگوں تک قرآن اور حدیث بتانا. اللہ کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا. یہ کیا بات ہوئی کہ جب تک آپ قرآن اور حدیث سنائیں, جب تک آگے سے آپ کو رسپانس نہیں آئے گا, جب تک آگے ایسے آپ کو سبحان اللہ یہ نہیں آئے گا, تب تک آپ آگے بات نہیں جاری کریں. میرے ہم عزیز دوستو, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, بٹ ہم انہیں روزمرہ کی زندگی میں اگنور کر دیتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی بات تو اس بات کو, اس ویڈیو کو آگے لوگوں سے شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.